الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اسلام میں باپ کا کیا مقام ہے اور مرنے کے بعد ایک والد کے لیے ہم احصال ثواب کیسے کریں؟ پیارے بھائی، اس وقت واٹس ایپ پر یہ بہت زیادہ شکایات مل رہی ہیں کہ بچے والد کا احترام نہیں کرتے، والدہ کی تو عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن والد کا احترام نہیں کرتے، حتیٰ کہ مارتے ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں والد کا، صرف والد کا کیا مقام ہے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ پہلی حدیث، باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1900 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس دروازہ کو ضائع کر دو اور چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ نمبر 2، باپ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح ترغیب میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2502 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاعت اللہ طاعت الوالد و معصیت اللہ معصیت الوالد، اللہ کی اطاعت والد کی اطاعت میں اور اللہ کی نافرمانی والد کی نافرمانی میں ہے، یعنی رب کی رضا مندی اور خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ نمبر 3، باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنن ترمذی کی صحیح حدیث نمبر 1905 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات مستجاب لا شک فیہن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں کہ یہ قبول کی جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان میں سے ایک دعا دعوت الوالد علی ولدہ، باپ کی دعا اولاد کی حق میں ہے۔ نمبر 4، بیٹے کا مال بھی باپ کا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بن عاص کیا کہتے ہیں کہ سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2292 ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں جو کچھ کماتا ہوں میرا والد لے لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت و مالک لابیک، تم اور تمہاری دولت دونوں تمہارے والد کی، یعنی ان والد کے لیے ہیں۔ اور پھر فرمایا، تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے، لہذا تم ان کے مال میں سے کھاؤ۔ نمبر 5، صحیح المسلم کی حدیث نمبر 2552، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی باپ کے دوستوں سے تعلقات جوڑ کر رکھے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ایک ہدیاتی آدمی جو ہے وہ راستے میں ملا، تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے اسے سلام کر کے اپنے گدے پر سوار کر لیا، جو آپ نے امامہ پہنا تھا وہ بھی آپ نے اس کے سر پر رکھ دیا۔ ایک دوسرے صحابی جو اس کو دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا، ابن عمر یہ تو دیہاتی ہے، یہ تو تھوڑی سی چیز پر راضی ہو جاتے ہیں، اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، اس شخص کا والد میرے والد عمر کا دوست۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں۔ نمبر 6، والد کے فوت ہونے کے بعد، یعنی دنیا سے چلے جانے کے بعد اس سے کیا نیکیاں کرے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ والد ساتھ کئی لوگوں کی ناراضگی ہوتی ہے، وہ بعد میں بڑے پریشان رہتے ہیں کہ میں ناراضگی میں میرے والد چلے گئے، تو بعد میں ان کے ساتھ کیا حسن سلوک کرے، کیا احسان کرے، ثواب کرے۔ پہلی بات، بیٹے پر لازم یہ ہے کہ اگر باپ کا وفات پا چکا ہے تو بیٹا دیکھے کہ اس کے باپ نے کسی کا قرض تو نہیں دینا، فوراً اس کا قرض ادا کرے، ورنہ اس کی روح زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، یعنی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا قرض جب تک کہ ادا نہ کیے جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کرے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا تھا کہ حج عن ابیک واعتمر، کہ اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کرو۔ سنن ترمذی کی صحیح حدیث نمبر 933 اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2906۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس شخص نے پہلے اپنا حج کیا ہو یا اپنا عمرہ کیا ہوگا، پھر وہ اپنے والدین کی طرف سے کسی ایک کی طرف سے کر سکتا ہے۔ اسی طرح والد کے فوت ہو جانے کے بعد ان کے حق میں دعا و رحمت و مغفرت کرتا رہے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا رہے، یعنی ددیال جسے کہتے ہیں، جو والد کے رشتہ داروں کے ساتھ تھے، یعنی کہ ان کے ساتھ کیا تعلقات بنا کر رکھے، بگاڑے نہیں۔ والد کے دوست احباب جو ہیں ان کی عزت احترام کرتا رہے، ان کی طرف سے، والد کی طرف سے مسجد بنا دے یا اس میں حصہ لے لے، والد کی طرف سے صدقہ کر دے، والد کی طرف سے پانی کا کنواں اگر کہیں چانس میں رہے مسجد میں یا جدھر تو وہ کھدوا دے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے لیے صدقے جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کے بھی والدین فوت ہو چکے ہیں ان کو جنت کے اعلیٰ مقام میں درجہ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔